حملہ ہوا تھا۔ مقتول سول کوٹ میں تاریخ سے فارغ ہو کر واپس جا رہا تھا کہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ تمام شواہد کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے گا، جبکہ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ 5 افراد کی لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ فائرنگ سے راہگیر خاتون بھی زخمی ہوئی ہے، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں ایف آئی اے نے انسانی سمگلنگ میں ملوث 2 اشتہاریوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق شہریوں کو لیبیا میں سیف ہاؤسز میں یرغمال اور تشدد کا نشانہ بنانے والا ملزم بھی شامل ہے۔ ملزمان میں محمد بشیر، جاوید اقبال اور محمد افنان شامل ہیں۔ ملزمان کو جھنگ، وزیر آباد اور سرگودا کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان شہریوں کو غیر قانونی طور پر ملازمت کے لیے بیرون ملک بھجوانے میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان ایف آئی اے کو سالوں سے مطلوب تھے۔ کھیوڑا میں ڈکیتی کی واردات، 3 ڈاکو گھر سے زیورات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو نے اسلحے کی نوک پر گھر والوں کو یرغمال بنا کر قیمتی موبائل، نقدی، لاکھوں روپے کا سونا، قیمتی اور کپڑے بھی لوٹ لیے ہیں، جبکہ متاثرہ شہری کے مطابق ڈاکو نے اہلیہ سے سونے کے زیورات اور گھر کی چابیاں لے لیں۔ گھر کے دیگر کمروں میں الماریاں کھول کر لوٹ لیا۔ اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او پنڈ دادن خان راجہ آصف، کھیوڑا چوکی انچارج ملک نظر نفری کے ہمراہ پہنچ گئے، جائے وقوع پر معائنہ کیا اور ایف آئی آر درج کر لی۔ ایس ایچ او نے پی ایف ایس اے ٹیم منگوا کر جائے وقوع کا معائنہ کیا اور مزید تحقیقات شروع کر دیں اور ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں ڈکیتی کی واردات پیش آ گئی۔ 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو آڑتی سے 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ خانقاہ ڈوگرہ کے نواحی گاؤں ہری پور کا رہائشی آڑتی صاحب خان نجی بینک سے 10 لاکھ روپے لے کر اپنی گاڑی پر جا رہا تھا کہ پیچھے سے 2 مسلح ڈاکوؤں نے رحمان آباد کے قریب فائرنگ کرتے ہوئے روک لیا۔ ڈاکو نے صاحب نامی شہری سے 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، مصروف تفتیش بھی ہے۔ مامو کانجن میں تلخ کلامی پر 4 افراد نے نوجوان کی ٹانگ میں گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ تنویر احمد اپنے مال مویشی کے احاطے میں کام کر رہا تھا کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی۔ نوجوان ٹانگ میں گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ متاثرہ شہری کو طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ لودھرا میں زمینی تنازع پر 2 گروپوں میں لڑائی، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زمینی تنازع پر قریبی رشتہ داروں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ حیات آباد کے علاقے میں ہونے والی لڑائی میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد قریبی اسپتال گوگڑا شفٹ کر دیا گیا۔ پنڈی بھٹیا میں موٹر وے پولیس نے 7 کروڑ سے زائد مالیت کی ہیروئن برآمد کر لی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق اے این ایف فیصل آباد نے موٹر وے پولیس کو منشیات سمگلنگ کی معلومات دی تھیں۔ موٹر وے پولیس ڈی ایس پی خرم شاہ اور پیٹرولنگ افسر عمران تبسم نے سیال موڑ کے قریب کار کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ کار ڈرائیور نے رکنے کی بجائے رفتار بڑھا کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ موٹر وے پولیس نے کار کا تعاقب کر کے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کار سوار 2 ملزمان نے پنڈی بھٹیا کے قریب کار چھوڑ کر کھیتوں میں فرار ہونے کی کوشش کی۔ پیٹرولنگ افسران نے تعاقب کر کے فرار ہونے والے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے اسمگلروں میں آستم خان اور صدیق اکبر شامل ہیں۔ کار کی تلاشی لینے پر اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ ہیروئن کی مالیت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 7 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ موٹر وے پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد گرفتار ملزمان اور برآمد شدہ ہیروئن اور کار کو اے ڈی اے این ایف فیصل آباد کے حوالے کر دیا ہے۔ جہلم پولیس نے جعلی وفاقی وزیر کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کالے شیشوں والی بغیر نمبر پلیٹ گاڑی پر جھنڈا لگا کر اسلام آباد جا رہے تھے۔ ملزمان پولیس کے ناکوں پر وفاقی وزیر کا تعارف کروا رہے تھے۔ ملزم اشتیاق اور اس کا ساتھی لقمان بھٹا خشت کا کام کرتے ہیں۔ ملزمان پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ساہیوال میں پولیس کی کارروائی، منشیات فروشی میں ملوث 1 ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ ایس ایچ او مہر عمر دراز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جھال روڈ فلائی اوور کے قریب کارروائی کرتے ہوئے ملزم آصف سے بھاری مقدار میں شراب کی بوتلیں برآمد کر لی ہیں۔ پولیس ٹیم نے رکشے کو مشکوک جانتے ہوئے روکا اور تلاشی لی تو رکشے سے 620 کے قریب شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں، جس پر پولیس نے ملزم آصف بھٹی کو حراست میں لیتے ہوئے مقدمہ درج کر کے شراب اور رکشہ قبضے میں لے لیا۔
दीना में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से भारी मकदार में मंशियात बरामद कर ली। थाना मंगला पुलिस का मंशियात फरोश मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मंशियात फरोश मुलजिम समेत 2 शराब सप्लायर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर 20 लीटर शराब बरामद कर ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शराब सप्लायर्स मुलजिमान अली हैदर और अली परवेज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। डीपीओ जेहेलम नासिर महमूद बाजवा के मुताबिक मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, जिनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। समुद्री पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मंशियात बरामद कर ली। पेट्रोलिंग पुलिस खदरवाला ने मंशियात फरोश शेर अली से चर्स बरामद करके थाना सदर पुलिस समुद्री में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम मंशियात फरोशी के जुर्म में थाना सिटी समुद्री से अदालती मफरूर भी है, जबकि दूसरी जानिब इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट इमरान यूनुस तारड़ ने नाके के दौरान असलहा बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चौकी इंचार्ज के मुताबिक मंशियात फरोश और असलहा रखने वालों को किसी कीमत में भी नहीं छोड़ा जाएगा। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। सराय आलमगीर में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मंशियात और असलहा बरामद कर लिया। सराय आलमगीर डीपीओ गुजरात असद मुजफ्फर की जेर क़यादत और डीएसपी सराय आलमगीर सर्कल चौधरी मुदस्सिर इकबाल की जेर निगरानी पुलिस ने सखावत को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। दूसरी कार्रवाई में मंशियात फरोश अख्तर अली को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद कर ली है। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। थाना फकीर वाली पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन सामने आया है। थाना फकीर वाली ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के इश्तिहारी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना फकीर वाली पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कत्ल के जुर्म में इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से शराब की चालू भट्टियां समेत 80 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि 2 मुलजिमान गिरफ्तार भी कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसडीपीओ सर्कल हारूनाबाद नदीम इकबाल का कहना था कि जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बसीरपुर में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मंशियात बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान साहब के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। पुलिस ने दीपालपुर रोड पर नाका लगाकर मंशियात फरोश इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1600 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। टेक्सिला में अब ट्रांसपोर्टर्स हो जाएं होशियार। जीटी रोड और मोटरवे पर अब लोड गाड़ियों को मुकर्ररा वजन से जायद लोड पर भारी जुर्माने होंगे। खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों की जब्तगी के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे सैयद उमैर अली। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को लोड मैनेजमेंट के हवाले से नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस के तहत नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का इंतबाह जारी। इतलाक आज से होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को लोड मैनेजमेंट का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। मुकर्ररा हद से 15% तक इजाफी लोड की सूरत में भारी जुर्मानों के साथ साथ गाड़ी की जब्तगी समेत मुकदमात का इंदराज भी अमल में लाया जाएगा। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के दफ्तर टेक्सला में डीआईजी नॉर्थ 1 जोन अशफाक अहमद ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदा इजलास में उन्हें इजाफी लोड के कानून और उसके फौरी इतलाक से आगाह किया। तो ये मीटिंग आज इसी सिलसिले में बुलाई थी कि उनको हम बता भी दें, और पिछले एक हफ्ते से हम कैंपेन भी कर रहे हैं। उनको बताने का मकसद ये था कि कोशिश वो लोग करें कि गाड़ियां ओवरलोड करके ना ही लाएं तो अच्छा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने एक्सल लोड कंट्रोल रिजीम कानून के इतलाक को ऐसा इकदाम करार दिया। मुतमैन है जी, हम तो मेरे ख्याल से 4-5 साल से इस कोशिश में लगे हुए थे कि एक्सल लोड पे अमल दरामद करवाया जाए। आज डीआईजी साहब के साथ यही मीटिंग हुई है और इस पे हमें खुशी है, हम तावन करने के लिए तैयार हैं। डीआईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस नॉर्थ जोन अशफाक अहमद का कहना था कि एक्सल लोड कंट्रोल रिजीम कानून पर सख्ती से अमल किया जाएगा। सैयद उमैर अली, ABN न्यूज़, वाकन, टेक्सला।
शेखोपुरा में गैस टैंकर और गाड़ी में तसादुम हो गया। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू के मुताबिक नारोवाल रोड गड्डूवाल स्टॉप गैस टैंकर और गाड़ी में तसादुम हुआ है। हादसे में गाड़ी में सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाँ बहक शख्स को गाड़ी से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद अफजल के नाम से हुई है। हेडमराला में ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में तसादुम हुआ। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। थाना हेडमराला के इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कुचल डाला, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 20 साला नौजवान मोहसिन मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि अमीन, जुहेब और आसिफ शदीद जख्मी हो गए। पुलिस थाना हेडमराला ने लाश और जख्मियों को गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल सियालकोट मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। फूल नगर में हेड बलोकी रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आ गया। ट्रैफिक हादसे में फैक्ट्री मुलाजमीन की बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हो गया। हादसा खस्ता हाल सड़क के बाइस पेश आया है। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक निजी फैक्ट्री की गाड़ी वर्कर्स को लेकर फैक्ट्री जा रही थी। गाड़ी में सवार वर्कर्स भी जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद रेस्क्यू 1122 ने ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। अहले इलाका का कहना था कि हेड बलोकी रोड खूनी रोड की शक्ल में तब्दील हो गई है। हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हेड बलोकी रोड की जल्द तामीर की जाए। मलिकवाल में 13 साला लड़के से मुबैना बदफेली का मामला। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस से इंसाफ की अपील की है। मुतासरा लड़के की वालिदा के मुताबिक एक गरीब खातून है जो सिलाई करके अपना काम और बच्चों का पेट पालती है। इसी गांव के 4 ओबाश नौजवान 13 साला बेटे से ज्यादती करते रहे और बच्चे को धमकियां दी। मुलजिमान ने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की तो वाक़े का इल्म हुआ। बेवा मां ने कहा कि वो एक गरीब खातून है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बासर लोग मुकदमा वापस लेने और सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुतासरा बेवा ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पुलिस पंजाब से मुतालबा किया है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और स्मॉग पूरी रीजन में तंग कर रही है और मैक्सिमम लेवल पे जा रही है। अभी इस एनवायरनमेंट की सब कमेटी की मीटिंग से पहले हमने एग्रीकल्चर के ऊपर एक मीटिंग की है कि हम कौन कौन सी मशीनरी जो है वो अवेलेबल कर सकते हैं और ताकि अगले साल अगले आने वाले सालों में मैं आप और हम सब लोग महफूज रह सकें। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक टीम को लीड करेंगे जो वो सारी मशीनरी को फाइनल करेंगे और हम फिर वो फार्मर्स के लिए बैंक्स के साथ मिल के अगले 15 से 20 दिन में प्लान को उनके साथ अनर्थ करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी अगले 2-4 माह में इसके ऊपर पूरा काम शुरू कर दें ताकि अगले आने वाले सालों में ये जितना हम कम कर सकते हैं उतना करें। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सबसे बड़ा फैसला था जो पिछले 5-6 माह से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे कि लाहौर में फौरी तौर पर 12 आयोनाइजर्स फिल्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और ये इमीडिएटली नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इसको हम अप्रूव करेंगे और हम फौरी तौर पे इसके लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये स्मॉग की हवा जो है इसको हम जितना कम कर सकते हैं और इसमें बहुत मदद मिलेगी। ये वाली टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दुनिया के कई ममालिक में यूज़ हो रही है और इसका इम्पैक्ट और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये हमने फौरी तौर पे आज फैसला किया है कि हम इसको लगाएंगे। फिर एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक कमीशन बनाने का फैसला हुआ है। उसकी भी तफसीलात अगली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल के बाद हम फौरी तौर पर रिलीज़ करेंगे, लेकिन फौरी तौर पे एक कमीशन बनाएंगे जो इस सारी की सारी लड़ाई को इंशाल्लाह लड़ेगा और डे टू डे बेसिस पे इसके ऊपर काम करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक और टीम को लीड करेंगे जो आर्टिफिशियल रेन है उसके ऊपर हमने तमाम वफाक के इदारे आरको और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितनी हैं जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है और फिर दुबई से भी वो रब्ता कर रहे हैं ताकि हम जैसी ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल रेन फौरी तौर पे हम लाहौर में और जिस इलाके में वो कराने में कामयाब हो जाए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर काम किया हुआ है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको भी हमने कल बुला लिया है और उसके बाद वो जो भी हमें रिकमेंडेशन देंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम फौरी तौर पर उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं।
ہماری انوائرمنٹ کی پراپر لیب کوئی موجود نہیں ہے اس ٹائم جس سے ایگزیکٹ ہم اسٹریٹجی بنا سکیں، وہ بھی فوری طور پہ ہم نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے. آج اور کل میں ہماری چائنا کے جو ایکسپرٹس ہیں تھرو چائنیز کونسلیٹ ہماری ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے تھے. اسموک کے تدارک اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے ہر شہر ہر خبر میں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ اور HEC کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین کے مطابق PM لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے سلیکٹ ہونے والے طلباء لیپ ٹاپ سے محروم ہو گئے ہیں. 2019 سے 2023 کے طلباء کو پاس آؤٹ ڈکلیئر کیا گیا جبکہ وہ اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھے جب انتظامیہ کے لیپ ٹاپ ملے. 2021 سے 2023 M.Phil کے طلباء کا ابھی وائوا رہتا ہے مگر وہ بھی پاس آؤٹ ڈکلیئر کیے گئے. HEC کے پاس ان بقیہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. اعلیٰ انتظامیہ بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. لیپ ٹاپ نہ ملنے کی صورت میں لاہور ہائی کورٹ اپیل کریں گے ایسا کہا گیا ہے طلباء کی جانب سے. ہر شہر ہر خبر میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. بلا شبہ مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج بھی عوام کو پریشان کیے ہوئے ہے. Whatever is stated in the Constitution, that is the supreme law. اور we believe in it. یہ آئین کی روح کے منافی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مملکت خداداد میں اختیارات ریاست نے استعمال کرنے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے. جہاں بھی قانون اور آئین کی وائلیشن ہو جمعیت علماء اسلام ادھر برملا وہ مخالفت کرے گی. جو ہی حلقہ بندی ختم ہو جائے اس کی فوری بعد آپ نے انتخابی فرشتے مرتب کرنی ہیں. اب انتخابی فرشتوں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا. جو سب سے بڑی بات میں گزشتہ 16 مہینے میں جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ مجھے تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. الیکشن کمیشن کو پہلے حلقہ بندی کا عمل مکمل کرنا چاہیے. کیا آپ نے یہی کہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ میں نے کہا تھا کہ اپنی عزت کو بھی رکھیے اور ہماری عزت کو بھی رکھیے. 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ کریے. یہ تجربہ اسحاق ڈار کو لانا اور اسحاق ڈار نے آ کے 26 سال کا تجربہ ہے. موڈیز شوڈ بیہیو, IMF شوڈ بیہیو, ورلڈ بینک شوڈ بیہیو. اسحاق ڈار ہوں یا مفتاح اسماعیل ہوں یا کوئی اور, کیا کوئی پاکستان کے عوام کا دشمن بیٹھا ہے؟ دیکھیے ڈیبیٹ ایٹ 8 عیسیٰ نقوی کے ساتھ پیر سے جمعرات رات 8:05 پر صرف ABN نیوز پر. لارڈ پالیسیز سابقہ حکومت کی رہی ہے جس کی وجہ سے آج کوئی میکرو اکنامک نمبر جو ہے اس حال میں نظر آ رہے ہیں. آج کی جو مشکلات ہیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2014 سے سیاسی انجینئرنگ کا آغاز کیا. ہمارے کچھ تحفظات ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, الیکشن کمیشن سے, سیاسی جماعتوں سے. پیپلز پارٹی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں الیکشن کو روکا گیا صرف ایک شخص کی واپسی کے لیے. 14 مہینے ہمارے ساتھ گزارے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے میں ان کو پتہ لگا ہے کہ ہم there is a fixed match. شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اور ہے, مسلم لیگ کے سربراہ تو اور ہے. ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ. ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید. ابھی آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین میں ہسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے نوزائیدہ بچی جاں بحق ہو گئی. متاثرین نے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا. ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے بچی کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا. پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا. بچی کے والد کے مطابق بچی 6 روز قبل پیدا ہوئی تھی. نومولود بچی کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا. بچی کو دن میں 1 مرتبہ دودھ دینے کی اجازت تھی. ہسپتال کے اسٹاف نے بدتمیزی کی اور دھکے دے کر باہر نکال دیا. بچی رات جاں بحق ہوئی اور انہیں اطلاع صبح کو ملی. مجھے 15 پہ کال موصول ہو جاتی کہ سٹی ہاسپٹل جو ہے نا نرسری اس میں کسی بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ کال ریسیو کر کے میں خود آیا ہوں. ادھر MS صاحب بھی آئے ہوئے تھے, معاملہ سالو آؤٹ کیا ہے. انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب نائٹ ڈیوٹی پہ تھے ان کو سسپینڈ کیا ہے, ان کی انکوائری ہینڈل کیا ہے. تو لوائقین جو ہے بچی کے انہوں نے بچی کی ڈیتھ باڈی ریسیو کیا ہے. مجھے اپلیکیشن جو ہے وہ دے دیا ہے انشاءاللہ محکمانہ طور پر. ڈاکٹر ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خصوصی کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور موسمیات کے حوالے سے مخصوص لیبارٹریز کے محسن نقوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے اسموک کے تدارک کے حوالے سے بھی اقدامات کے حوالے سے بتایا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے ڈیولپمنٹ اور ترقی کے منصوبوں کے بارے میں بھی گفتگو کی جا رہی ہے. وہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں.
आगे बढ़े और आपको बताएं कि फालिया में असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने म्यूनिसिपल कमेटी की दुकानों के किराए की अदम अदायगी पर 19 दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया के नारवा रवैये के खिलाफ ताजिरों का शटडाउन हड़ताल का ऐलान सामने आया है। ताजिरों ने मेन बाजार में दुकानें बंद कर दी हैं और तहसील चौक जमा होकर एहतजाज किया। इंतजामिया की जानिब से पुलिस की नफरी को तलब कर लिया गया। जिला काउंसिल बिहाड़ी अफसरान और अमले ने 2 कोटा में मेन मुल्तान ता मेलसी रोड कायम तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कहा कि 2 कोटा में अहम शाहराहों पर तजावजात माफिया ने कब्जा जमा रखा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हादसात में भी इजाफा होता है। अवामी शिकायत के पेश नज़र टीम के हमरा क्रैकडाउन किया और तजावजात खत्म की और सामान जब्त कर लिया। अफसरान ने कहा कि तजावजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन की हिकमत अमली तैयार की गई है और इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मखदूमपुर में तजावजात की भरमार, शहरियों और तलबा और तालिबात का पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। मखदूमपुर में अस्पताल रोड, पुराना लारी अड्डा बाजार में तजावजात की भरमार है। अहले इलाका ने कहा कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भी इसी जगह पर वाक़ है। अस्पताल रोड पर दुकानदारों और रेहड़ी बानों ने रोड के दोनों अतराफ कब्जा कर रखा है। अक्सर स्कूल की छुट्टी के औकात में तालिबात का यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है और लारी अड्डा चौक पर ट्रैफिक भी जाम रहती है। यहाँ पर कोई ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद नहीं होता। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेलसी में महकमा ज़राअत की जानिब से फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के हवाले से किसानों की सख्त कार्रवाइयाँ स्मोक में इजाफे का बाइस बनने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। ज़राअत ऑफिसर महर नदीम ने बताया है कि तहसील मेलसी में 20,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर धान की फसल काश्त की गई है, जिसकी बाक़ियात के खात्मे के लिए कुछ हजरात इन्हें नजर आतिश कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पर जुर्म है और स्मोक में इजाफे की बड़ी वजह बन रहा है। फसलों की बाक़ियात को आग लगाने से रोकने और इसके तदारुक के लिए किसानों को आगाही दी जा रही है। कानून का एहतराम न करने की सूरत में 15,000 रुपए फी एकड़ जुर्माना आयद किया जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का, दस बेहतरीन टीमें, सबका एक ही हदफ। कौन होगा जो अपने बैट से रन उगलेगा? कौन होगा जो विकेटें बिखेरेगा? किसके सर सजेगा वर्ल्ड कप का ताज? और हम करेंगे हर मैच का पोस्टमार्टम। देखिए वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच रात 11:05 पर सिर्फ ABN न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय Reshine Red Sparks। वक्त वाकयात को जन्म देता है, वाकयात खबर में ढलते हैं, लेकिन वाक़े से खबर तक का सफर एक मुसलसल जुस्तजू का नाम है, एक अनथक लगन का नतीजा है, एक जिम्मेदार निजाम का मरहूने मिन्नत है। वाक़े से खबर के सफर में इसे झूठ, प्रोपेगेंडे और जाती एजेंडे से बचाना ही जिम्मेदार सहाफत है। साफ अखबार से ABN न्यूज तक जिम्मेदारी, बेबाकी और सच ही हमारा नस्बुल ऐन है। ABN न्यूज, कौम की सोच। लॉर्ड पॉलिसी साबका हुकूमत की रही है, जिसकी वजह से आज कोई मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो है इस हाल में नजर आ रहे हैं। आज की जो मुश्किलात हैं
پروید عبدالباسط آپ لانگ ٹرم کیئر ٹیکر کی انسٹالیشن کرائیں اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف فوکس کریں. جو پولیٹیکل سسٹم ہے گورننس کا اس کو آن ہولڈ کر دیں. لہٰذا آپ کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز لینے پڑیں گے. آپ جو فیوچر کے 5 سال ہیں پارلیمنٹ کے وہ اب ہنگ نیشنل اسمبلی دیکھ. دیر وڈ بی اے ہنگ پارلیمنٹ اور جو بھی حکومت بنے گی مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی تھن سپورٹ کے ساتھ ہو. ہندوستان نے کوئی 250 فیک ویب سائٹ جھوٹی ویب سائٹس اور تھنک ٹینکس بنائے ہیں جس کا واحد مقصد پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نفرت پھیلانا. امریکہ کے لیے پاکستان کیوں اہم ہے؟ کیا اہمیت ہے پاکستان کی؟ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جو چائنا کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت اور زیادہ ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ تو پاکستان کو انسٹیبل رکھنا چاہتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ سب کے لیے اہمیت کی حامل، چاہے وہ چائنا ہو چاہے امریکہ ہو. کہ کسی بھی ملک کی انسٹیبلٹی دنیا کے کسی کونے میں اگر ہو تو اس کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں. صرف ABN نیوز پر. ملک میں نیوز چینلز کی بہتات ہے لیکن سچ کی کمی. ریٹنگ کی دوڑ میں عام آدمی کی بات کہیں پیچھے رہ گئی ہے. ریاست کا چوتھا ستون اب سیاسی جماعتوں کی ترجمانی میں مصروف ہے. ہر سکرین کسی نہ کسی سوچ کی عکاس ہے. لیکن عام آدمی کی سوچ کون دکھائے گا؟ 22 کروڑ لوگوں کا مقدمہ کون لڑے گا؟ عوامی حقوق کا نعرہ کون بلند کرے گا؟ پاکستانیت کا بیانیہ کون اپنائے گا؟ قوم کو پروپیگنڈوں کی نہیں قومی بات کی ضرورت ہے. قومی بیانیے کی ضرورت ہے. قومی مقدمے کی ضرورت ہے. قومی سوال کی ضرورت ہے. قومی سوچ کی ضرورت ہے. خبر کے محاذ پر ABN ہے انہی عوامی امنگوں کا ترجمہ، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ. بلا شبہ مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج بھی عوام کو پریشان کیے ہوئے. Whatever is stated in the Constitution, that is the supreme law. اور we believe in it. یہ آئین کی روح کے منافی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مملکت خداداد میں اختیارات ریاست نے استعمال کرنے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے. جہاں بھی قانون اور آئین کی وائلیشن ہو جمعیت علماء اسلام ادھر برملا وہ مخالفت کرے گی. جو ہی حلقہ بندی ختم ہو جائے اس کے فوری بعد آپ نے انتخابی فرشتے مرتب کرنی ہیں. اب انتخابی فرشتوں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا. جو سب سے بڑی بات میں تو گزشتہ 16 مہینے میں جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ مجھے تو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. الیکشن کمیشن کو پہلے حلقہ بندی کا عمل مکمل کرنا چاہیے. کیا آپ نے یہی کہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ میں نے کہا تھا کہ اپنی عزت کو بھی رکھیے اور ہماری عزت کو بھی رکھیے. 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ کریے. یہ تجربہ اسحاق ڈار کو لانا اور اسحاق ڈار نے آ کے 26 سال کا تجربہ ہے. موڈیز شوڈ بیہیو, IMF شوڈ بیہیو, ورلڈ بینک شوڈ بیہیو. اسحاق ڈار ہوں یا مفتاح اسماعیل ہوں یا کوئی اور, کیا کوئی پاکستان کے عوام کا دشمن بیٹھا ہے؟ دیکھیے ڈیبیٹ ایٹ 8 عیسیٰ نقوی کے ساتھ پیر سے جمعرات رات 8:05 پر صرف ABN نیوز پر. وقت واقعات کو جنم دیتا ہے. واقعات خبر میں ڈھلتے ہیں لیکن واقع سے خبر تک کا سفر ایک مسلسل جستجو کا نام ہے. ایک انتھک لگن کا نتیجہ ہے. ایک ذمہ دار نظام کا مرہون منت ہے. واقع سے خبر کے سفر میں اسے جھوٹ، پروپیگنڈے اور ذاتی ایجنڈے سے بچانا ہی ذمہ دار صحافت ہے. اوصاف اخبار سے ABN نیوز تک ذمہ داری، بے باکی اور سچ ہی ہمارا نصب العین ہے. ABN نیوز، قوم کی سوچ. دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مارکا، دس بہترین ٹیمیں، سب کا ایک ہی ہدف. کون ہوگا جو اپنے بیٹ سے رنز اگلے گا؟
کون ہوگا جو وکٹیں بکھیرے گا؟ کس کے سر سجے گا ورلڈ کپ کا تاج؟ اور ہم کریں گے ہر میچ کا پوسٹ مارٹم۔ دیکھیے ورلڈ کپ کی اسپیشل ٹرانسمیشن جیت کی سوچ رات 11:05 پر صرف ABN نیوز پر۔ دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی We shine with sparks. لارڈ پالیسیز سابقہ حکومت کی رہی ہے، جس کی وجہ سے آج کوئی میکرو اکنامک نمبر جو ہے اس حال میں نظر آ رہے ہیں۔ آج کی جو مشکلات ہیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2014 سے سیاسی انجینئرنگ کا آغاز کیا۔ ہمارے کچھ تحفظات ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے، الیکشن کمیشن سے، اتحادی جماعتوں سے۔ پیپلز پارٹی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں الیکشن کو روکا گیا صرف ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ 14 مہینے ہمارے ساتھ گزارے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے میں ان کو پتہ لگا ہے کہ ہم there is a fixed match۔ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اور ہے، مسلم لیگ کے سربراہ تو اور ہے، ووٹ کو عزت دو کہ بیانیے کے ساتھ مخلص نہیں رہے تو اس بیانیے کے ساتھ کیا مخلص ہونا ہے؟ میاں صاحب اس پہ معافی مانگے۔ جو آپ کا جمہوری نظام ہے وہ سارا کلیپس کر چکا ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بیساکھیاں فراہم کر دی جائیں، ان بیساکھیوں کی بنیاد پر وہ حکومت میں آ جائیں۔ ہمارے ہر انتخاب کے اوپر کوئی نہ کوئی سوالیہ نشان ہے سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے۔ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ ان کو الیکشن نہیں جیتنے دینا، ان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ دیکھیے سوال سے آگے علینا شگری کے ساتھ پیر سے جمعرات رات 10:05 پر صرف ABN نیوز پر۔ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، قوم کی سوچ۔ بہنوں کو اویئرنیس دینا پڑے اور ان کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے۔ افغان طالبان آفیشل سے ہماری بات ہوئی تو ان کے مطابق کہ ڈیلی تقریباً 4000 کے قریب جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ پاکستان سے آ رہے ہیں۔ یہ جو آپ دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں اس کا سب سے اچھا توڑ یہی ہے کہ ہم لٹریچر کی طرف جائیں، ادب کی طرف جائیں۔ وہ دن بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں جب ہم کہیں کہ فلسطین بھی آزاد ہو چکا ہے اور کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ ایشین 5th کم بیکس ایونٹ ہے۔ یہ جو گیم ہے تائیکوانڈو، یہ کورین گیم ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو کھلا دودھ استعمال ہو رہا ہے 92% وہ غیر معیاری ہے۔ جی بالکل، ہم میرپور میں 500 بیڈ کا ایک ہاسپٹل جس کی سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں۔ میرا کام ہے فلم بنانا اور پھر لوگ دیکھ کے خود اس میں سے اخذ کریں کہ وہ کیا تھی۔ ہمارے 3 سب سے بڑے ادارے جو لاس ناظرین، ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید، رخ کریں گے صبح سندھ کا۔ ٹھٹھا میں کینجر جھیل سے کراچی کو پانی کی فراہمی کے 4 منصوبے پر کام کرنے کے دوران 3 مزدور مٹی تلے دب گئے، 2 مزدور جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ کوہستانی علاقے جنگ شاہی ساڈورو کے مقام پر پائپ لائن بچھانے کے دوران 3 مزدور مٹی کے ملبے تلے دب گئے۔ اطلاع پر ریسکیو ٹیموں نے تینوں افراد کو سول اسپتال ٹھٹھا منتقل کر دیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے 2 افراد کی موت کی تصدیق کر دی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت سعید الرحمان اور یعقوب پٹھان کے ناموں سے ہوئی ہے۔
کشمور میں سیپکو چیف سکھر اور دیگر سیپکو حکام کے بلوں کے بقایا جات غیر قانونی تار کنیکشنز کے خلاف مشترکہ کارروائی۔ اے سی لاڑکانہ ایس ڈی او کشمور کی سربراہی میں بجلی کے میٹروں کی چیکنگ کے دوران سینکڑوں غیر قانونی کنیکشنز کاٹ دیے گئے۔ سیپکو چیف کی زیر نگرانی 5 لاکھ ریکوری کروائی گئی ہے۔ انجینئر بشیر احمد شیخ نے کہا کہ غیر قانونی کنڈا کنیکشن کی روک تھام کے لیے کشمور شہر کے ٹرانسفارمرز کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ آئی جی سندھ کی مٹیاری آمد۔ آئی جی سندھ نے پولیس لائن مٹیاری کے واسان بنگلو میں افتتاح کیا۔ آئی جی سندھ راجہ رفت مختار نے کہا کہ الیکشن میں جو پولیس افسران نیوٹرل نہیں ہوں گے ان کو ہٹایا جائے گا۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن میں پولیس کا کردار صاف اور شفاف ہوگا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ افغانی باشندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس کی مزید تیزی سے کام کی رفتار بھی جاری ہے۔ جب تک سندھ سمیت کچے میں درست ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، ڈاکوں کے خلاف آپریشن دشواری کا شکار رہے گا۔ جام شوروں میں گاؤں سائن ڈنو ملہ میں حیدرآباد پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ کارروائی۔ 2 جوان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ورثاء کا احتجاجی مظاہرہ سامنے آیا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ پولیس نے گوٹ سائن ڈنو ملہ میں چھاپا مار کر خاص خیلی برادری کے گھروں پر محاصرہ کیا اور دیواروں کو پھلانگ کر گھروں میں داخل ہو گئے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ مزاحمت پر فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اس وقت کے رانی پور پولیس کی مبینہ تشدد کے معاملے کے حوالے سے لواحقین قومی شاہراہ پر مقتول کی لاش کو رکھ کر احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ رانی پور پولیس نے شاہراہ برادری پر روحی کی رشوت نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور جاں بحق کر دیا ہے۔ پولیس نے نجی ٹارچر سیل بنا کر رکھ دیا ہے۔ فوری رانی پور ایس ایچ او کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا جائے۔ جب تک ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ کوٹ ڈی جی میں باثر وڈیرے کا منگھوڑ برادری کے خلاف حملہ۔ قبرستان میں لاش دفنانے نہیں دی گئی ہے۔ منگھواڑ برادری کا باثر وڈیرے کے خلاف احتجاج سامنے آیا ہے۔ کوٹ ڈی جی کے نواحی گاؤں چیتن مل میں لاش دفنانے پر با اثروں کا منگھواڑ برادری پر حملہ۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ باثر وڈیرے نے لاش دفنانے نہیں دی ہے، لاش واپس گھر لے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ منگھواڑ برادری نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ باثر وڈیرا ہمیں اپنے ہی قبرستان میں لاش دفنانے نہیں دے رہا۔ آج جب ہم لاش لے کر قبرستان پہنچے تو باثر وڈیرے نے فائرنگ شروع کر دی اور دھمکایا کہ 1 دفن کرو گے 10 لاشیں اٹھاؤ گے۔ منگھواڑ برادری نے کہا ہے کہ ریاست کے دور سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ہمارا آبائی قبرستان ہے، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ تھر پارکر کے فوجی جوان ساحل احمد نہڑی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شہید جوان سہیل احمد کی میت آبائی گاؤں گوگا سر تاتسانی لائی گئی ہے۔ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں ملک دشمن دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کا 22 سالہ جوان شہید ہو گیا تھا۔ جام شہادت نوش کرنے والے شہید سہیل احمد نہڑی کو پاک فوج کے دستوں نے سلامی دی۔ ناظرین ابھی